ناظرین، پارٹ 1 میں ہم نے آپ کو حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ سے جڑا ایک ایمان افروز واقعہ بتایا تھا۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس صوفی بزرگ کے تصوف، مجاہدات، حالات زندگی اور دیگر کرامات کے بارے میں بتائیں گے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ 136 ہجری میں ایران کے شہر بسطام میں پیدا ہوئے، اسی نسبت سے بسطامی کہلاتے ہیں۔ آپ کے آباء و اجداد مجوسی تھے لیکن بعد میں مسلمان ہو گئے۔ آپ کے والد کا شمار شہر کے جلیل القدر بزرگوں میں ہوتا تھا۔ آپ کی والدہ فرماتی تھیں کہ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ جب میرے پیٹ میں تھے تو اس وقت اگر کوئی مشتبہ غذا پیٹ میں چلی جاتی تو خاصی بے چینی ہوتی اور حلق میں انگلی ڈال کر وہ غذا نکالنا پڑتی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی روحانی تربیت حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے ہے۔ ایک بار حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے کہ سورہ لقمان کی آیت نمبر 14 پر پہنچے، جس کا ترجمہ ہے کہ شکر کر میرا اور اپنے والدین کا۔ جب آپ نے یہ پڑھا تو استاد سے رخصت لے کر گھر پہنچے اور والدہ سے کہا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرا شکر ادا کر اور والدین کا، میرے لیے دونوں گھروں سے نبھا مشکل ہے، یا تو مجھے خدا سے مانگ لیں یا مجھے اللہ کو سونپ دیں۔ آپ کی والدہ نے کہا، میں نے تجھے اپنا حق بخشا۔ والدہ سے یہ بات سن کر آپ نکلے اور 30 سال تک جنگلوں، صحراؤں اور بیابانوں میں ریاضت اور مجاہدے کرتے رہے۔ آپ نے 117 علماء سے فیوز و برکات حاصل کی۔ بڑی بڑی بزرگ ہستیاں آپ کی ہم عصر تھیں، لیکن آپ کا ایک الگ مقام تھا۔ ایک رات آپ کی والدہ نے پانی طلب کیا۔ آپ پانی لینے گئے تو کوزے میں پانی ملا نہ گھڑے میں۔ آپ ندی سے پانی لینے گئے، جب واپس آئے تو والدہ ماجدہ سو چکی تھی۔ سخت سردی کا موسم تھا۔ آپ کوزہ ہاتھ میں اٹھائے کھڑے رہے۔ جب والدہ کی آنکھ کھلی تو پانی پیا اور آپ کو ڈھیروں دعائیں دی اور پوچھا کہ کوزے کو نیچے رکھ دینا تھا۔ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کی کہ ڈرتا تھا کہ آپ پانی طلب کریں اور میں شاید اس وقت حاضر نہ ہوں۔ ایک موقع پر ان کی والدہ نے فرمایا کہ آدھا دروازہ بند کر دو۔ آپ صبح تک سوچتے رہے کہ کون سا دروازہ بند کرنا ہے، دائیں طرف کا دروازہ کہ بائیں طرف کا، تاکہ والدہ کے حکم کی خلاف ورزی نہ ہو۔ آپ فرماتے ہیں کہ صبح کے وقت مجھے وہ سب کچھ مل گیا جس کو میں ڈھونڈتا تھا۔ پھر آپ کو وہ مقام حاصل ہوا کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کا رتبہ ایسا ہے جیسے فرشتوں میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مجاہدات اور نفس کو سزا دینے کے حوالے سے جانے جاتے ہیں۔ آپ کو سردیوں کی ایک رات سوتے ہوئے غسل کی حاجت پیش آ گئی، لیکن شدید سردی کی وجہ سے تھوڑی کاہلی پیدا ہو گئی۔ آپ نے گدڑی اوڑھے یخ بستہ پانی سے غسل کیا اور بھیگی گدڑی کو لپیٹ کر اس نیت سے لیٹے رہے کہ کاہلی کے جرم میں نفس کو اور بھی زیادہ سردی کا سامنا کرنا پڑے۔ حضرت بایزید رحمۃ اللہ علیہ ریاضت میں حد درجے تک ڈوبے رہتے تھے۔ ایک ارادت مند جو 30 سال سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کا خادم بنا ہوا تھا، جب بھی سامنے آتا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ پوچھتے کہ تیرا نام کیا ہے۔ ایک مرتبہ اس نے عرض کی کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ میرے ساتھ مذاق کرتے ہیں کہ جب بھی میں سامنے آتا ہوں تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نام پوچھتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں مذاق نہیں کرتا بلکہ میرے قلب و روح میں اس طرح اللہ تعالیٰ کا نام جاری و ساری ہے کہ اس کے نام کے سوا مجھے کسی کا نام یاد نہیں رہتا۔ ایک بار آپ حج پر روانہ ہوئے تو ہر چند قدم پر جائے نماز بچھا کر 2 رکعت نفل پڑھتے، یہاں تک کہ آپ کو مکہ مکرمہ پہنچتے پہنچتے 12 سال لگ گئے۔ ایک بار آپ کو حکم ہوا، اے بایزید تو عبادت تو کرتا ہے مگر اس سے بہتر چیز ہمارے سامنے پیش کر۔ آپ نے عرض کیا، اے رب ذوالجلال تیرے پاس کیا چیز نہیں ہے جو لاؤں؟ الہام ہوا، اے بایزید ہمارے ہاں عاجزی، انکساری، بیچاری اور شکستگی نہیں ہے، وہ لا کر پیش کر۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے، 40 سال میں نے مخلوق کو نصیحت کرنے میں گزارے لیکن سب بے سود ثابت ہوا، اور جب رضائے خداوندی ہوئی تو میری نصیحت کے بغیر ہی لوگ سیدھے رستے پر آ گئے۔ آپ کے پڑوس میں ایک آتش پرست رہتا تھا۔ ایک دفعہ وہ کسی کام کی غرض سے سفر
سفر پر گیا۔ رات کو اس کا بچہ اندھیرے کی وجہ سے روتا تو آپ اپنا چراغ اس کے گھر لے جاتے اور وہ بچہ خاموش ہو جاتا۔ جب وہ واپس آیا تو اس کی بیوی نے سارا ماجرا سنایا۔ یہ سن کر وہ شخص بولا، جب آپ کی روشنی ہمارے گھر میں آ گئی تو اب اندھیرے میں کیوں رہیں، اور اسی وقت مسلمان ہو گیا۔ ناظرین، حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک اونٹ تھا جس پر آپ اپنا اور مریدوں کا سامان لاد کر چلتے تھے۔ ایک دن سامان لاد کر کہیں جا رہے تھے کہ ایک شخص نے کہا، بیچارے اونٹ پر کس قدر بوجھ لادا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا، غور سے دیکھو۔ اس نے دیکھا تو بوجھ اونٹ سے ایک ہاتھ سے اونچا تھا۔ ایک بار حضرت شفیق بلخی رحمت اللہ علیہ اور ابو تراب بخشی رحمت اللہ علیہ آپ کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے۔ ایک مرید پاس بیٹھا تھا جو کھانے میں شریک نہ ہوا۔ حضرت ابو تراب رحمت اللہ علیہ نے اس سے کہا، تم بھی کھانا کھاؤ۔ اس نے کہا، میرا روزہ ہے۔ انہوں نے کہا، کھانا کھاؤ، 1 مہینے کے روزوں کا ثواب کماؤ۔ وہ نہ مانا۔ حضرت شفیق بلخی رحمت اللہ علیہ نے کہا، آؤ کھانا کھاؤ اور 1 سال کے روزوں کا ثواب حاصل کرو۔ وہ نہ مانا۔ حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ نے کہا، اسے جانے دو، یہ اس کے لائق نہیں۔ چند دنوں بعد وہ شخص چوری کے جرم میں پکڑا گیا اور اس کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے گئے۔ آپ فرماتے تھے، اگر اللہ تعالیٰ مجھے جہنم میں جھونک دے اور میں صبر کر لوں تب بھی اس کی محبت کا حق ادا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو پوری کائنات بخش دے تب بھی اس کی رحمت کے مقابلے میں کم ہے۔ ایک شخص حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اے بایزید، مجھے اللہ تعالیٰ نے ایسے مقام پر پہنچا دیا ہے جس تک دنیا کے کسی آدمی کی رسائی نہیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے پوچھا، آخر وہ کیا اور کیسا مقام ہے؟ تو اس شخص نے کہا، عرش سے فرش تک جو کچھ بھی ہے سب میرے لیے مسخر ہے۔ اس پر بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، یہ تو سب سے کم تر درجہ ہے جس سے اہل معرفت سرفراز ہوتے ہیں۔ کسی نے ایک ایسے شخص کو جو نیک اعمال سے دور رہتا تھا مرنے کے بعد خواب میں دیکھا اور پوچھا، تیرا کیا حال ہے؟ تو اس نے کہا کہ اگرچہ میں بہت گناہگار انسان تھا مگر اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا۔ پوچھا گیا کس وجہ سے بخشش ہوئی؟ تو جواب ملا کہ ایک روز حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ اپنے رب کے حضور دعا مانگ رہے تھے اور میں نے ان کی دعا میں آمین کہا۔ ان کی دعا کی بدولت مجھے بھی بخش دیا گیا۔ حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھ پر اس وقت تک اللہ تعالیٰ کے قرب کا دروازہ نہیں کھلا جب تک نیند کا دروازہ بند نہ ہوا۔ آپ فرماتے تھے کہ اسلام میں شریعت کی پابندی کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ آپ حجاز کے سفر سے واپس آ رہے تھے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا۔ لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ آ رہے ہیں۔ وہ آپ کے استقبال کے لیے جوک در جوک اکٹھے ہونے لگے۔ آپ کی توجہ لوگوں کی آمد و رفت پر گئی، لیکن پھر محسوس کیا کہ دل یاد الہی سے دور ہو رہا ہے۔ اسی وقت جیب سے روٹی کا ایک ٹکڑا نکال کر کھانے لگے۔ لوگوں نے یہ دیکھا تو آپ کو چھوڑ گئے کہ اس نے روزہ نہیں رکھا۔ حضرت بایزید بسطامی کے ہمراہ ایک مرید تھا۔ آپ نے اس مرید سے فرمایا، دیکھا تو نے، شریعت کے ایک مسئلہ پر میں نے عمل کیا تو لوگوں نے مجھے چھوڑ دیا۔ آپ کا اشارہ اس مسئلے کی طرف تھا کہ مسافر سفر میں روزہ نہ رکھے تو اس پر گناہ نہیں، وہ اس روزے کی قضا دوسرے ایام میں کر سکتا ہے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ اسی طرح اپنے نفس کا علاج کیا کرتے تھے۔ ناظرین، مشائخ کرام کے اس سلسلے کا مقصد اہل اسلام کو اپنے بزرگان دین کے حالات و واقعات سے روشناس کرانا ہے تاکہ ان کی طرح ہماری زندگی بھی دینی احکامات کے مطابق ہو جائے اور ہم دین و دنیا میں کامیاب ہو جائیں۔